بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت کسی چیز پہ ہوتی ہے سوچ بچار کرنے کی، تیاری کرنے کی، ڈسکشن کرنے کی، لیکن ہم اس پہ سوچ بچار نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی اور چیز پہ سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں جو یا تو اہم نہیں ہوتی یا پھر اہم ہونے کے باوجود ارجنٹ نہیں ہوتی، ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو جلدی کر لینا چاہیے، ایسی نہیں ہوتی۔ تو بہت سارا وقت ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں لگا دیتے ہیں، بہت سارا وقت ہم ایسی چیزوں کو دیکھنے میں، انٹرٹینمنٹ کی خاطر کہہ لیں، ٹائم پاس کی خاطر صرف کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں جن کے بارے میں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جن چیزوں کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں ان کو ڈیلے کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، حرج ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ہمارے ایموشنز کو اپیل کرتی ہیں، بعض چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، اتنی اہم نہیں ہوتی، غیر اہم بھی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ایموشنز کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے جذبات کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے جذبات کو چھیڑ رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دیتے ہیں، ہم ان پہ بات کرنا، ہم ان پہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ان کو، اور انٹرٹینمنٹ، ٹائم پاس، ایموشنز ہو گیا، یا کہہ لیں کہ محنت سے بچنا جو ہے، ہمارے ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں، ہمارے جذبات انوالو ہو جاتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ میں لگ جاتے ہیں اور آسان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور کام کرنے سے، محنت کرنے سے گھبراتے ہیں۔ میں تو حالانکہ صرف یہاں پہ تیاری کی بات کر رہا ہوں، میں تو صرف سوچ بچار کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ عملی ہارڈ ورک کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہاں پہ عملی ہارڈ ورک کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈز اٹ ہیپن؟ وائی اٹ ڈز ہیپن؟ ڈو یو نو؟ اٹ ڈز ہیپن کہ ہم آرگنائز اپنے آپ کو نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم اتنے آرگنائزڈ نہیں ہیں، ہماری سوچ آرگنائزڈ نہیں ہے، ہماری سوچ جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے، وہ ترجیحات جو در حقیقت ہونی چاہیے ان کے مطابق کام نہیں کر رہا، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں ہمارے ایموشنز کو اپیل کر رہی ہیں وہ صرف انہی پہ کام کرتا ہے اور انہی کو پہلے لیتا ہے، اور جب تک ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے، وہ کسی بھی طرح کے ہوں، وہ دکھ کے ہوں، پریشانی کے ہوں، کسی اور طرح کے ہوں، لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ فوری کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، ایک انسان کے دماغ پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہے؟ یقیناً اس مسئلے کا حل موجود ہے، اور وہ اس مسئلے کے حل موجود ہونے کی وجہ سے ہی تو یہ آج کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں، اور مسئلے کا حل کاغذ پینسل ہے۔ مسئلے کا حل کاغذ پینسل ہے۔ کاغذ، جو چیز آپ کے ذہن کے اندر آتی ہیں، پہلے تو ان چیزوں کو آپ کہہ لیں کہ نوٹ کرتے جائیں، کہ جو کرنے والے کام جو ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ ان سارے کاموں کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کون سا کام جو ہے وہ ارجنٹ نوعیت کا ہے، کون سا کام زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو ارجنٹ ہوں، جو اہمیت کے حامل کام ہوں، آپ ان کو پہلے، یعنی گویا کہ ایک طرف تو آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں، جو اس وقت کرنے والے کام ہیں، جو اس وقت سوچ بچار کرنے والے کام ہیں، کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، سوچ بچار کرنی ہوتی ہے، انالیسس کرنا ہوتا ہے، ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، اور ایسے کون سی چیزیں ہیں،
ان چیزوں کی آپ ایک فہرست ان چیزوں کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، بلکہ جو ہی کوئی کام آپ کے ذہن کے اندر ایسا آتا ہے تو یہ کاغذ پنسل تو لوگ اپنی جیب کے اندر رکھتے ہیں، بعض لوگ رکھتے ہیں جو ذرا بہتر آپ کہہ لیں جو آرگنائزڈ انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آرگنائزڈ انداز میں اپنے معمولات اپنے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن آپ اس کو بہرحال نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ ایک طرف تو فہرست بن گئی، اب دوسرا کام کیا ہے کہ آپ اس فہرست کو اہمیت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ امپورٹنس وائز، اہمیت کے اعتبار سے یا ارجنسی وائز کہ وچ ون از ارجنٹ، آپ ان کی ایک فہرست بناتے چلے جائیں اور بنا لیں۔ جب یہ فہرست بن جاتی ہے، اب آپ کیا کریں کہ جو چیز ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے، جو چیز پہلے نمبر پر آتی ہے، آپ اس کو کاغذ پنسل کے ساتھ کام کریں۔ کاغذ پنسل کے ساتھ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، کاغذ پنسل کی مدد سے آپ سوچیں، اور جو چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو تھاٹس آ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے آپ وہ لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہونے والا ہے کہ آپ انہی چیزوں پہ فوکسڈ رہیں گے کہ جن چیزوں پہ آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کا جو ٹائم ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور یہ سچویشن پیدا نہیں ہوگی کہ اب کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کچھ اور چیزوں پہ ہے، لیکن آپ کا ذہن جو ہے کچھ اور چیزوں کے اندر الجھا ہوا ہے، اور جو درست چیزیں ہیں، جو فوری نوعیت پہ کرنے والے کام ہیں، وہ ان کاموں کی طرف آپ کا جو ذہن ہے وہ متوجہ نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ اچھا، بہت آسان سا حل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ آسان سا حل یہی ہے کہ آپ کاغذ پنسل کے ساتھ کام کریں۔ آپ جو چیز، اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ فوکسڈ رہتے ہیں صحیح چیزوں کے اوپر، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ غلط چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا، درست چیز کو لیتا ہے، اور پھر اس کو ایک آرگنائزڈ انداز کے اندر جو ہے، منظم انداز کے اندر جو ہے اس ایک آئٹم کو لے کر چلتا ہے۔ پہلے تو ان تمام تر آپ کے آئٹمز جو ہیں ان کو منظم کرتا ہے، ان کو آرگنائز کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو میری توجہ جن کو درکار ہے، جن کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو پک کر کے، جن کو اٹھا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو صرف آپ جو چیز ذہن میں آتی جائے، جو اس وقت جن پہ، باقی ساری زندگی یا ایک سال کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو بہت سمپل آسان طریقہ آپ کو اپنے ذہن کو آرگنائز کرنے کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ جو ہے وہ ایڈورڈ ڈی بونو جو ہیں، ایڈورڈ ڈی بونو ایک بڑے مشہور کہہ لیں کہ وہ نیا ڈسپلن انہوں نے ایک کریٹ کیا نالج کے اندر، اور وہ ہے کہ تھنکنگ از اے اسکل، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور بہرحال ان کے کام کی ڈیٹیل اس وقت جو ہے موضوع بحث نہیں ہے۔ ایک بات، اس کو وہ برین سٹارمنگ کہتے ہیں، یا آرگنائزڈ ہونا جو ہے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ان سے پہلے یہ چیز کسی اور انداز کے اندر جو ہے، کیونکہ میرے لیے فوکس کرنا مشکل ہوتا تھا، تو میں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ میں نے اس طریقے سے ان چیزوں کی فہرست بنائی، اور ان فہرست بنانے کے بعد ان کو رینکنگ ان کی، ان کو پرائیورٹی وائز میں نے انلسٹ کیا، اور پھر ہر ایک چیز کو میں سپریٹلی جو ہے وہ لے کے اس پہ کام کیا۔ پھر اگلی چیز تیاری کی بات کر رہا ہوں، سوچ بچار کی بات کر رہا ہوں، ہوم ورک کی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈ ورک کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو بھی پریکٹیکل کی بات نہیں۔ پریکٹیکل تو ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں کلیئر ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آپ اتنا سائیک اپ کر لیتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ بھی آپ لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔